ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کمنٹ کریں۔ ناظرین حضرات، آج میں نے چاہا ہے کہ آپ کو غسل کرنے کا طریقہ بتا دوں، تو میں غسل کرنے کا آج آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ جس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس طریقے سے نہائیں گے تو انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے، اور جب پاک ہو جائیں گے تو آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور آپ کی نماز بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی۔ ناظرین حضرات، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اور وہ جمعے کے دن بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور ان کو صرف ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، یعنی وہ دن جمعے کا دن ہوتا ہے، تو وہ جمعے کے دن بھی نماز پڑھنے تو جاتے ہیں لیکن الٹا سیدھا نہا کر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ہفتے میں ایک دن نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بھی نماز اللہ بہتر جانے کہ ان کی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اب اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے، لیکن ہمارا اور آپ کی کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ نماز جب پڑھنے کے لیے جائیں تو صحیح طریقے سے غسل کر لیں اور وضو کر لیں، تبھی نماز پڑھیں۔ جب ہماری یہ کوشش ہوگی تو میرا عقیدہ ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کو قبول ضرور فرما لے گا۔ جب بندہ محنت کرتا ہے تو کامیابی خدا تعالی دیتا ہے۔ حضرات محترم، تو میں غسل کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، وقت کم لیتے ہوئے میں آپ کو غسل کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو ناظرین حضرات، غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کی نیت کرے، یعنی جو بندہ نہانے جا رہا ہے، غسل کرنے جا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے دل میں نیت کر لے کہ میں غسل کرنے جا رہا ہوں۔ غسل جس جگہ پر وہ کرتا ہے اس جگہ پر اس کو کوئی کلمات نہیں پڑھنا ہے، نہ بسم اللہ پڑھنا ہے، صرف دل میں نیت کر لے کہ میں غسل کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر حضرات محترم، ناظرین حضرات، اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھوئے، یعنی جو اس کے ہاتھ ہیں گٹوں تک وہ 3 مرتبہ اس کو دھوئے اور کھلال کرے۔ دھونے کے بعد پھر وہ استنجا کی جگہ دھوئے، یعنی جو اس کی کمر سے لے کر، یعنی ناف سے لے کر جو اس کے نیچے کی جگہ ہے، استنجا جس کو کہتے ہیں، استنجا کی جگہ اس کو دھوئے۔ اس کے بعد بدن پر اگر کہیں نجاست حقیقیہ، یعنی پیشاب یا پاخانہ وغیرہ ہو، تو یعنی کسی قسم کی نجاست اس کے بدن پر کہیں پر بھی لگی ہو تو وہ اس کو دور کر لے۔ پھر نماز جیسا وضو کرے، یعنی جس طریقے سے وہ بندہ نماز پڑھنے جاتا ہے، جب وضو کرتا ہے تو جیسے وضو کیا جاتا ہے اسی طریقے سے پورا وضو کرے، مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں، اگر چوکی یا پتھر وغیرہ یا اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرتا نہاتا ہو تو پاؤں بھی دھو لے۔ پاؤں دھونے کے بعد، یعنی اگر وہ اونچی جگہ پر نہا رہا ہے تو اس کا پاؤں تو دھو لے، اگر نہیں وہ صحیح جگہ پر نہا رہا ہے
تو اس کو پاؤں دھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑے، یعنی جس طریقے سے تیل ہوتا ہے، ہم اور آپ ہاتھ میں جب تیل لگاتے ہیں تو ہاتھ کو چپڑتے ہیں اپنے بدن پر، اسی طریقے سے پانی اپنے بدن پر چپڑے۔ پھر 3 بار داہنے کندھے پر پانی بہائے، اور پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر بہائے، یعنی 3 مرتبہ داہنے کندھے سے پانی بہانا ہے اور پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے سے پانی بہانا ہے۔ پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائے، یعنی سر سے پانی پورے بدن پر بہائے اور کوئی حصہ اس کے بدن کا سوکھا نہ رہے، ہر جگہ پانی بہہ جائے، اچھی طریقے سے پانی بہائے۔ پھر ہاتھ پھیرے، یعنی اور مل لے، ہاتھ پھیر کر مل لے جیسے کہ نہاتے ہیں۔ اب 3 مرتبہ وہ پانی بہانے کے بعد داہنے اور بائیں کندھے سے، پھر اس کے بعد جس طریقے سے وہ نہاتا ہے، یعنی غسل میں جو چیزیں فرض ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کو چھوڑ کر اگر وہ بندہ غسل کرتا ہے تو اس کا غسل ہوگا ہی نہیں۔ وہ 3 چیزیں، 3 باتیں کیا ہیں، آپ ناظرین حضرات ملاحظہ کر لیں۔ 3 چیزیں، وہ 3 باتیں یہ ہیں، یعنی 3 مرتبہ کلی کرنا، اور 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، یعنی 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، اور ظاہر بدن پر سر سے پاؤں تک پانی بہانا، یعنی سر سے پاؤں تک پانی 3 مرتبہ بہا لے سارے بدن پر۔ اگر یہ 3 چیزیں بندہ نہیں کرے گا غسل میں تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ 3 چیزیں فرض ہیں، آپ حضرات اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، جب غسل کرنے جائیں تو 3 چیزیں فرض ہیں، اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور اب آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا، اور جس طریقے سے پھر آپ چاہے شیمپو لگائیں یا پھر صابن لگائیں، اس طریقے سے آپ غسل میں نہائیں، اور اسی طریقے سے فوراً آپ نہانے کے بعد فوراً آپ کپڑے پہن لیں، اور اسی طریقے سے آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اور جب آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وضو بھی ہو جائے گا، اور وضو ہو جائے گا پھر انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو بھی قبول فرما لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔